الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیا ہجری اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے سال 1445 ختم ہوا اور 1446واں سال شروع ہوا، جس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی، 1445 سال مکمل ہوئے۔ اس کے بعد 1446واں سال شروع ہے۔ یہ اس سال کا پہلا اسلامی مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، جس کی آج 6 تاریخ ہے۔ یوں اس مہینے کو گویا کہ یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ حالانکہ باقی مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں باقی مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن یہ مہینہ جو ماہ محرم ہے، اس کی نسبت خصوصاً اللہ رب العزت کی طرف کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ تمام کی تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، اس کی نسبت اللہ کی طرف خاص طور پر اس لیے کی گئی کہ اس کو شرف حاصل ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے باقی تمام کی تمام مساجد پر۔ اس لیے وہاں بیت اللہ میں جو ایک نماز ادا کی جاتی ہے، وہ 1,00,000 نماز سے بہتر ہوتی ہے جو دیگر کسی مسجدوں کے اندر، کسی بھی مسجد کے اندر ادا کی جائے سوائے مسجد نبوی کے۔ تو اسی طرح سے مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن ماہ محرم کی جو اللہ کی طرف نسبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ یہ اس مہینے کے شرف اور اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اور پھر اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن مہینوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کی حرمت کو پامال کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ اللہ نے یہ گنتی اپنی کتاب میں لکھ چھوڑی ہے، اور کب سے لکھی ہوئی؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تب سے اللہ رب العزت کے نزدیک
لوح محفوظ کے اندر سال کے مہینوں کی تعداد 12 لکھی ہوئی ہے. منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. یہ حرمت والے مہینے ابھی گزر رہے ہیں. یہ محرم کا مہینہ، اس سے پہلے ذوالحج کا مہینہ، اس سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ تینوں مہینے لگاتار آتے ہیں. اور پھر چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ دوسری فضیلت. تیسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینے اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے ہیں. ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں وہ کس مہینے کے ہیں؟ وہ ماہ محرم کے روزے ہیں. تو روزوں کی جو فضیلت ہے اس مہینے کے اندر، جو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، تو ان حرمت والے مہینوں کے کچھ احکام بھی اللہ رب العزت نے خاص کر دیے. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. اس ظلم سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر خاص طور پر جنگ و جدال سے پرہیز کرنا ہے. جاہلیت کے دور میں بھی حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا، اور باقی مہینوں میں اگر جنگ و جدال چل رہی ہوتی تو جیسے ہی کوئی ماہ محرم یعنی حرمت والا کوئی مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوگ جنگ و جدال کو بند کر دیتے تھے، روک دیتے تھے. اور یہی حرمت آج بھی باقی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گی. جنگ و جدال کرنا ممنوع ہے. لہذا ان مہینوں کو خاص طور پر امن و سلامتی والا مہینہ بنانا چاہیے. ویسے پورے مہینے جو ہیں سال کے وہ امن و سلامتی والے ہی ہونے چاہیے، لیکن خصوصی طور پر ان 4 مہینوں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا چاہیے. لوگ ان مہینوں کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں اور دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں ان کا خون بہاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے لوگوں پہ خوف و ہراس طاری کرتے ہیں. یہ قطعاً جائز نہیں. اللہ نے فرمایا لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر خاص طور پر اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم نہیں کرنا، اپنے بے گناہ بھائیوں کو نشانہ نہیں بنانا، بلکہ امن و سلامتی کو قائم کرنا ہے. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ امن و سلامتی کے ساتھ رہیں، امن و سلامتی کے داعی بنیں اور امن و سلامتی کے تقاضوں کو پورا کریں. اور کہیں بھی خوف و ہراس پھیلانا، دہشت گردانہ کاروائیاں کرنا یہ قطعاً درست نہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پر تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، یعنی گناہوں کے ارتکاب کر کے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے ارتکاب کر کے، برائیوں کے ارتکاب کر کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. کیونکہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، دین کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پس ڈال کر وہ منمانی زندگی بسر کرتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنی جان کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنے ہی آپ پہ ظلم کرتا ہے. اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے. سال کے باقی مہینوں کے اندر بھی گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے، لیکن خصوصاً ان حرمت والے مہینوں کے اندر گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ گناہ اگر انسان پے در پے ریگولر مسلسل کرتا چلا جائے اور ان گناہوں سے وہ توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، تو پھر یہ گناہ چلتے 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 آخر کار اس کے دل کو مکمل طور پر زنگ آلود کر دیتے ہیں. انسان کا دل مکمل طور پر کالا سیاہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ معافی مانگ لے، اپنی اصلاح کر لے، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، وہ سیاہ داغ دھبے دھل جاتے ہیں.
لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، نیک اعمال کر کے وہ اپنے گناہوں کو نہ مٹانے کی کوشش کرے، تو پھر آخرکار اس کا دل جو ہے کالے سیاہ داغ دھبوں کے ساتھ مکمل طور پر کالا سیاہ پڑ جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جب ہم 6 محرم کو خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اس سے پہلے ایک اسلامی ہجری سال مکمل ہوا، اب یہ ایک نیا اسلامی ہجری سال شروع ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے پچھلے اسلامی ہجری سال کے اندر کتنے گناہ کیے اور کون کون سے گناہ کیے۔ ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق کو پامال کیا اور ہم نے بندوں کے حقوق کو بھی پامال کیا، نہ اللہ کے حقوق کو پورا کیا نہ ہی اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کیا۔ ہم نے اللہ کے حقوق کے اندر نمازوں کے اندر سستی اور غفلت کی، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ماہ رمضان مبارک گزرا، کئی لوگوں نے اس اسلامی فریضے کو ادا کرنے میں بھی کوتاہی اور غفلت برتی، اور اسی طرح کئی لوگ جن پہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کر ہیل و حجت ڈھونڈ کر بہانے تراش کر وہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے حقوق کے اندر یہ اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرنے والی بات ہے، اللہ کے حق تلفی کرنے والی بات ہے۔ ہم یہ اللہ کے حقوق کے اندر بھی اس طرح کوتاہی کرتے رہے، غفلت کرتے رہے، اور اسی طرح بندوں کے حقوق کے اندر کہ ہم نے لوگوں سے وعدے کیے، ہم نے وہ وعدے پورے نہیں کیے، ہم نے لوگوں سے قرضہ لیا، پھر ان کے مطالبے کے باوجود، مدت پوری ہونے کے باوجود ہم جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتے رہے اور لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے رہے، کسی سے ہم جھوٹ بولتے رہے، کسی کی ہم غیبت کرتے رہے، کسی کی چغل خوری کرتے رہے، اور کسی سے ہم فراڈ کرتے رہے۔ المہم یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کو بھی ہم برے طریقے سے تلف کرتے رہے، اور حقوق العباد کے اندر بھی ہم غفلت اور سستی برتتے رہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنے ان گناہوں پر اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، چاہے وہ گناہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہوں یا وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوں۔ ہمیں ان تمام کے تمام گناہوں پر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو لا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں کے اندر خصوصی طور پر اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، اور جو پہلے ظلم کیا ہوا ہے اس ظلم پہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، اور اگر بندوں کے حقوق طلب کیے ہیں تو بندوں سے معافی مانگنی ہے اور اپنے حقوق کو معاف کروانا یا اپنے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ لا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور پھر میرے بھائیوں، بات چلی ہے تو ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس ماہ محرم کے اندر خصوصی طور پر جس طرح لوگ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگ ماتم کرتے ہیں، لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں، لوگ چھریوں کے وار کر کے اپنے جسموں کو زخم کرتے ہیں۔ سینہ کو بھی تو عام ہے، اور اسی طرح اپنے اوپر تھپڑ مارنا یہ بھی عام بات ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ چھریوں کے ساتھ اپنے جسم پہ وار کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول تھے ان کی شہادت کا غم منایا جا رہا ہے۔ اور بھلے لوگوں سوچو، کیا غم بھی منانے کی چیز ہوتی ہے؟ کیا رنج و الم اور صدمہ بھی یہ بھی کو منانے کی چیز ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، رنج و الم اور صدمے اور افسوس کے اندر تو صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اپنے پیاروں کی جدائی پر صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اور وہ چیخ و پکار نہیں کرتے، اور وہ سینہ کو بھی نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، اور اپنے جسموں کو چھریوں کے وار کر کے وہ زخمی نہیں کرتے، مکمل طور پر صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگوں میں رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی مصیبت کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھو،
اس میں کوئی شک نہیں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک واقعہ ہے جو کہ 10 محرم کو پیش آیا، لیکن اس واقعے کی آڑ میں ماتم سینہ کو بھی کرنا اور چھریوں کے وار کر کے اپنے جسم کو زخمی کرنا، یہ اس ظلم کے اندر شامل ہے جس ظلم سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا کہ لا تظلموا فیہن انفسکم۔ ہم دیدہ دانستہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، پوری دنیا کے کیمروں کے سامنے ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور جس بات سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا ہم اس حکم کو بسے بس ڈال کر ہم اس کو چیلنج کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اس قرآن کو ماننے کا، دعویٰ کرتے ہیں اس قرآن پر ایمان لانے کا، اور اس کی تعلیمات کے سراسر خلاف عمل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر وہ اسی طرح کے اعمال کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کہ اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارے، سینہ کو بھی کرے، اور وہ اپنے گریبان کو پھاڑے، اور وہ جس طرح جاہلیت میں لوگ مصیبت کے وقت واویلا کرتے تھے وہ اس طرح واویلا کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ تو اسلام تو اس سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہماری امت میں سے نہیں جو اس طرح کے کام کرے گا۔ اسلام اس سے بیزاری، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، اور لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے وہ اعمال کرتے ہیں جن سے اللہ کے نبی نے برات کا اظہار کیا، لا تعلقی کا اظہار کیا، دیدہ دلیری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی کر کے وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ باقی رہی یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، وہ اور ان کے بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ہما ریحانتا من الدنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے 2 پیارے پھول، فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت کر لے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کریں، ورنہ جو ان سے بغض رکھتا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغض رکھنے والا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان جنت کا سردار قرار دیا، جنت کے اندر جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار آپ کے یہ 2 نواسے، لیکن میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر کہ آپ کا یہ نواسا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ گلے سے لگاتے ہیں، اور جو آپ کے کندھوں کو اپنی سواری بنا لیا کرتا ہے آپ کی نماز کے اندر، یہ حسین جو ہے اس کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر ہی بتلا دیا گیا تھا، وحی کے ذریعے جبریل امین نے آ کر کے بتلایا تھا۔ تو یہ تو اللہ کی قضاء و قدر تھی میرے بھائیو، اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ان کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، لیکن دیکھیے ذرا کیا اس سے پہلے کوئی المناک واقعات پیش نہیں آئے تھے؟ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی کے شوہر اور خامند بھی ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا ان کی شہادت کا المناک واقعہ پیش نہیں آیا تھا؟ اور ان سے پہلے کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے خامند تھے، ذوالنورین، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر شہادت، یہ جنت کی شہادت دی تھی، کیا ان کی ظالمانہ
شہادت کا واقعہ پیش نہیں آیا؟ ظالمانہ طور پر کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا جبکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے؟ اسی دوران ان کو شہید کیا گیا۔ 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور وہ پانی، وہ کنواں جس کا پانی انہوں نے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے، اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیا گیا۔ کس کو؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ اور ان سے بھی پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جس راستے پہ چلتے تھے شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب زمین پہ کوئی بات کرتا تھا تو آسمان سے فرشتہ وحی لے کر کے آ جاتا تھا، بالکل وہی بات کرتا تھا فرشتہ بھی اللہ کی وحی کے ساتھ کہ جو بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی تھی۔ موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ دیتے، ان کے مشورے کے مطابق رب عرش باری تعالیٰ کا جو رب ہے وہ اپنے عرش سے وہ وہی نازل کر دیا کرتا تھا کہ میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو عمر کا فیصلہ ہے۔ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی شہادت کے واقعات ہیں، ان تمام کے تمام واقعات پہ ہم سوائے صبر و تحمل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قسم کی آزمائشوں اور مصیبتوں میں صبر کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تمام کے تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور اہل بیت کے علاوہ باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، تم میں سے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہو جانا، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے ٹھہرنا جو ہے، یہ لوگوں تم میں سے ہر ایک کی پوری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے، پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے، نبی کا ساتھ دینے کے لیے چنا تھا۔ تو ہم ان سب کے سب صحابہ کرام کے احترام کرتے ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں اس کو، ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان صحابہ کرام سے محبت کرنا، اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرنا، اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اور ان کے نقش قدم پہ چلنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جب تک تم صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے، اس وقت تک تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ابھی پہلے خطبہ میں آپ نے سنا کہ اس ماہ محرم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ محرم کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، خاص طور پر یوم عاشوراء کا روزہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ہم اگر پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ گویا کہ یوم عاشوراء کا روزہ پہلے فرض تھا، آپ نے خود بھی رکھا
اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو یوم عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا استحباب باقی ہے، اس کی فضیلت اب بھی باقی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ یوم عاشوراء کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگلے سال تک اگر زندہ رہا تو میں اگلے سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. یہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا 10 محرم کے ساتھ، یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگلے سال تک اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ صوموا الیوم التاسع والعاشر، کہ تم 9 محرم کا روزہ بھی رکھو اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھو. تو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور یہاں اس وقت جو اسلامی رؤیت کے مطابق چاند کی آج تاریخ ہے 6 تاریخ، اس کے مطابق پیر کے دن اور منگل کے دن 9 اور 10 محرم کے دن ہوں گے. لہذا پیر کو اور منگل کے دن ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اگر کوئی شخص پیر کے دن روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو منگل کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر بدھ کا یعنی 11 محرم کا روزہ بھی رکھ دے تاکہ اس کے ساتھ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے. ورنہ اگر کوئی بندہ صرف ایک دن کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اس ماہ محرم کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت اس نئے سال کی آمد کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو پچھلے تمام گناہوں پر اللہ رب العزت ہم سب کو پچھلے تمام کے تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. ہم نے جتنے گناہ کیے اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.